کے لیے تو اب جو قرآن پاک سے محبت کرنے والے ایمان والے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وعدہ تو کیا جا رہا ہے لیکن وعدہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان سے وعدہ ہے جو ایمان والے. ایمان والے تو الحمدللہ ہم ہیں ایمان والے. اب ایمان والے ہونے کے بعد جو اصل جو جھگڑا ہے نا جو شروع ہوتا ہے وہ ہے عمل کا. عمل میں کمزوری ہے. جو اصل جھگڑا ہے نا جھگڑا، وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے عمل صالح پر. ایسے تو نہیں فرمایا اللہ اقبال نے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل کا جب معاملہ آتا ہے تو میں نے ایک دن عید کی نماز میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا لوگوں کا، تو میں نے ان سے کہا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب کیا باہر سے آئے ہیں؟ فارنرز ہیں سارے؟ اچھا اسی محلے کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے خیال میں یہ نماز کیا فرض ہے؟ نہیں وہاں سے نماز تو واجب ہے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے فرض نماز ہوئی تھی فجر کی، اس میں تو اتنے سارے نہیں تھے. تو واجب کا مقام زیادہ ہو گیا، واجب کا مقام زیادہ ہو گیا. اور یہ بھی سن لو کہ جو تم نظر آ رہے ہو نا بظاہر اتنے سارے، جہاں تک نظر جاری لوگ ہی لوگ، تم بھی تھوڑے ابھی محلے میں جا کے دیکھو تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس میں عید میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے. تو یہ تو واجب نماز ہے. تو فجر کی جو فرض ادا ہو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اس میں کہاں تھے سارے کے سارے؟ تو دوستوں بزرگوں ہماری جو کیفیات ہیں نا وہ بڑی مختلف ہو چکی ہیں. ہم نے زندگی گزارنا ہے کہ اپنے پیرامیٹرز بنا لی ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ ہے ہر چیز کے بارے میں. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں سے وعدہ فرمایا وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ان سے وعدہ فرمایا کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ. جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت و بخشش فرما دے گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا. دنیا کا اجر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرمائے. اور دنیا کی زندگی جیسے جیسے تو گزر ہی جاتی ہے اور گزر ہی جائے گی. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت میں راضی ہو. وَأَجْرًا عَظِيمًا. تو یہ الحمدللہ آپ نے سورہ فتح کی جو آیت ہے مبارکہ ہے، آخری آیت مبارکہ، اسے آیت قطب بھی کہتے ہیں، اور وہ خوبصورت آیت مبارکہ ہے، بہت پیاری آیت مبارکہ ہے. اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور کچھ تھوڑا سا نفس مضمون، کچھ خلاصہ کلام اس فقیر کو الحمدللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اب پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی انگوٹھی پر یہ بات نقش تھی، یعنی خلافت کی مہر، جو سرکاری کاغذات ہیں نا، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کون سی یو سی ہے، یہ یو سی نمبر، یہ کون سی یو سی ہے؟ یو سی نمبر 1 ہے. یہ یو سی نمبر 1 سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، حکومت پاکستان، حکومت سندھ، کچھ ایسا مہروں پر لکھا ہوتا ہے نا. ایک چھوٹی سی یو سی ہے ہماری، یہاں سے چلو وہاں جاؤ تو پیدل میں نظر بندہ ختم ہو جائے. وہ ہزاروں لاکھوں میل پر جو سلطنت اسلام پھیلی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے لے کر، اور جس کے صوبے ہیں
سرزمین شام، عراق، ایران جیسی بڑی بڑی سپر پاور سلطنت ہے جس کے محض صوبے ہیں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، ان کے جو امیر المومنین ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین، عاشق رسول، رعایا سے محبت کرنے والے، عدل و انصاف کو اس زمین پر عملاً نافذ کرنے والے لوگ رات کو سو رہے ہیں، وہ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ اور جب کوئی بوڑھی عورت مل جاتی ہے، کوئی بھوکا ہے گھرانہ، کوئی خاتون مل جاتی ہے تو پوچھتے ہیں بی بی کیا حال ہے؟ کہا بس عمر مجھے ملے تو وہ عمر سے میدان محشر پوچھیں، بولے کیوں؟ بولے ان سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تو مجھ بوڑھی عورت کے لیے بکری کا دودھ بھی نکالتے، خلیفۃ المسلمین بکری کا دودھ نکالتے تھے، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر کا سارا کام کاج بھی کرتے تھے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا۔ کہا وہ کیا کرتے تھے، چلے کوئی بات نہیں میں بھی کر دیتا ہوں، آپ فاروق سے ناراض مت ہو، عمر سے ناراض مت ہو۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہی امیر المومنین ہے تو وہ ہکا بکا رہ گئی خاتون۔ یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے امیر المومنین۔ تو ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی کچھ ہے، یا تو یو سی کا جو چیئرمین یا علاقے کا جو ناظم ہے اس کے ہی مطلب قرآن نہیں ملتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اس کے قرآن ہندی کا لفظ ہے، مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور ہے۔ ایم پی ایم این اے کی تو بات ہی نہ کرے آپ، ہم تو دیکھتے نہیں علاقے میں ایم پی ایم این اے ہوتے کہاں ہیں، اور ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں الحمدللہ، اور نہ ہی کوئی یہ سیاسی گفتگو ہے، یہ تو برسبیل تذکرہ ایک جملہ معتزلہ کی طور پر آپ سرچ کرتی ہے ایسے بتانے کے لیے کہ یہ خلافت راشدہ کا دستور اور طریقہ ہوا کرتا تھا اکابرین کا، اور یہ آج کی دنیا کے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ وہ ترقی یافتہ لوگ تھے، ہم پسماندہ لوگ ہیں، ذہن نشین رکھی گئی ہے، ہم ترقی یافتہ نہیں، ترقی یافتہ وہ تھے اور ترقی یافتہ وہ ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ رہیں گے، اور ان کی قیامت تک ترقی ہوتی رہے گی، درجات میں بلندی ہوتی، سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ ہاں عقائد کی درستگی بھی بناتے رہے نا، وہی ترقی یافتہ ہیں، وہی ترقی یافتہ رہیں گے، اور قیامت تک ہر سانس میں، ہر لہجہ، ہر آن ان کے درجات بلند ہوتے ہی رہیں گے۔ ہم پسماندہ ہیں بھائی، ہمارا ایمان کمزور، ہماری اکانومی کمزور، ہماری صحت کمزور، ہماری ہر چیز کمزور، اللہ ایمان طاقتور کر دے بس۔ تو آپ کی انگوٹھی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کفا بالموت واعظا، یعنی جب میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے وہ یہ تھی کہ یہ سلطنت اسلام کی سرکاری مہر تھی، اور جب اس مہر کو گورنر دیکھتے تھے نا، گورنر تو یوں کو کپاتے تھے ایسے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی موت کی دھمکی آ رہی ہو یا جلاد تلوار کھینچے کھڑا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حقیقتاً وہ لوگ موت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہاں جنازے ہوتے ہیں تو میں دعا کراتا ہوں، اور دعا میں رقت تاری رہتی ہے، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں امام صاحب آپ کے کسی چیز کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا میں تو جانتا بھی نہیں۔ بولے پھر آپ ایسا؟ تو میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکابرین کا جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ جب لوگ جنازے میں شریک ہوتے نا تو سب زار و قطار روتے، آنے والا یہ سوچتا کس سے تعزیت کروں، کس کا انتقال ہوا، سارے ہی رو رہے ہیں، تو ہمیں تو اثر ہی کچھ نہیں ہوتا، ہم تو قبرستان میں بھی اپنے معاملہ طے کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں سگریٹ چل رہی ہوتی ہے، قبرستان میں موبائل چل رہے ہوتے ہیں، اور موبائل پر اچھی بری ہر طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جن کو شرعی طبعی اصول ان کی بات الگ کر رہا ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جنازوں میں آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد سویم اور پھر 40واں، اوہو سبحان اللہ، خواتین تو ایسا لگتا ہے ولیمہ میں تیار ہو کر آئیں گے، مرد بھی قرآن پہ دھیان کم، بریانی پہ دھیان زیادہ، یہی صورت ہے نا ہماری۔ ابھی میں کسی سے اٹھا کے پوچھوں میرے بھائی بتانا تمہارا موبائل ہے اینڈرائڈ فون کہ ہاں، تو کتنے گھنٹے اسے دیتے ہو؟ امام صاحب وہ دینے پڑتا سمجھا کرنا۔ تو اے موبائل فون کو ٹائم دینے والوں، جتنا تم ٹائم موبائل کو دیتے ہو اتنا قرآن کو بھی دیتے ہو، جتنا ٹائم تم اپنے یار دوستوں کو دیتے ہو اتنا ماں باپ بہن بھائیوں گھر والوں کو بھی دیتے ہو۔ تو کیا ہو گیا ہے اے امت مسلمہ کے بہترین لوگوں، اے کائنات کی سب سے بہترین امت کے لوگوں،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو قرآن پاک نے خیر امت کا تاج نہیں پہنایا کیا؟ کہا ہے نا خیر امت ہو تم، تو یہ خیر امت کا حال ہے۔ کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ سرکاری مہر ہوا کرتی تھی یہ۔ میرے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی سے حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کی تو ہماری بھائی بندی ہو گئی ہے، لوگ تو آپ سے گھبراتے ہیں، آپ کی ہماری دوستی ہو گئی ہے، تو کوئی دوستی کا حق ہوتا ہے؟ بولے کیا حق؟ بولے بھائی وہ آپ جب آئے نا روح قبض کرنے کے لیے تو پہلے سے بتا دیجیے گا، کچھ تو دوستی کا حق ہو۔ بولے ٹھیک ہے، میں ایک مرتبہ نہیں، میں اپنے 3 قاصد بھیجوں گا، آپ ہوشیار رہیے گا، تیاری رکھیے گا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد پہنچ گئے۔ بولے آج تو ملاقات کے لیے ہے، آج آپ کی روح اللہ کے بارگاہ میں لے جانے کے لیے۔ بولا وہ تو آپ نے کہا تھا میں 3 قاصد بھیجوں گا۔ بولا آپ کے پاس میرے 3 قاصد آئے نہیں؟ امام غزالی فرما رہے ہیں، مکاشف القرآن حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، 3 قاصد آئے نا آپ کے پاس، آپ نے غور نہیں کیا؟ بولے کون سے 3 قاصد آئے؟ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ فرمایا آپ طاقتور تھے، طاقت کے بعد کمزوری آئی، یہ میرا پہلا قاصد ہے۔ پھر اس کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، داڑھی سفید ہونا شروع ہوئی ہے، سفید ہو گئی، یہ میرا دوسرا قاصد ہے۔ اور تنی ہوئی کمر کے بعد جب کمر جھک گئی، بنی آدم کے لیے میرے یہ 3 ہی تو قاصد ہیں۔ دیکھیں 3 قاصد پورے ہو چکے ہیں، اب تو میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے جن کے بعد 3 قاصد آ چکے ہیں، پھر بھی اکڑ نہیں جاتی، گردن کا سریا نکلتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ وہاں والے ہوں یا یہاں والے ہوں۔ تو ہمارا کیا بنے گا بھائی؟ میں نے عرض کیا تھا نا میرے دوست کو پچھلی مرتبہ کہ میں نے استاد محترم کو عرض کی حضور وہ کچھ نصیحت فرما دیں، اور میں نے بھی اپنے پیر و مرشد سے کہا تھا حضور نصیحت فرما دیں، آخری الفاظ ہیں نصیحت فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا بھائی ٹھیک ہے تم کو نصیحت کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ توجہ توجہ توجہ، یہاں تو سننے والی بات ہے یہ، تم بڑے ہو کہ تمہاری داڑھی؟ تو کہا کہ حضور وہ پہلے تو میں پیدا ہوا ہوں تو میں بڑا ہوا اور داڑھی چھوٹی ہوئی۔ تو کہا کہ وہ چھوٹی ہو کر رنگ بدل رہی ہے، تم بڑے ہو کر اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، تم بڑے ہو کر بدل لو اپنے آپ کو، اب بدلنے کا وقت آ گیا، اب تو بدل ہی لو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ چھوٹی ہو کر بدل رہی ہے، تم بڑے ہو کر نہیں بدل سکتے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ دیکھو چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، یہ بڑا سفید داڑھی والا یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ چھوٹا ہو کر کر رہا ہے، بڑے کو تھوڑا شرم دلانے کے لیے، اسے آڑ دلانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے تم کر لو، چھوٹے کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی ہو کر رنگ بدل رہی ہے۔ تو ہم بڑے ہو کر رنگ نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، دل کا رنگ نہیں بدل سکتے۔ شب برات آ رہی ہے، پرچے کٹ جاتے ہیں نا کتنے لوگوں کے، پتے جھڑ جاتے ہیں کتنوں کے، اور فن محاورتن کہا جاتا ہے، ورنہ وہ تو ہے قرآن کریم میں۔ الحمدللہ اس فقری کی عادت ہے کہ حوالوں سے ہی تو بات کرتا ہوں، کچھ اگر غلطی ہو جائے تو وہ میری طرف سے، اچھا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی غلطی گفتگو میں ہو جائے تو اسے مطلب میری طرف سے سہون خیال کیجیے گا، آمدن بھی ہو تو میری طرف سے، سہون بھی ہو تو میری طرف سے، اچھائیاں جتنی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو بتقاضا بشری سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، کوئی بات قابل اصلاح ہو تو کہہ دیجیے گا، آپ مغلط کا بڑے مجموعے میں کہہ دیجیے گا، میں اصلاح کر لوں گا الحمدللہ، آپ ثابت کر دیجیے گا میں اصلاح کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے بات کرنے بیٹھے ہیں۔ تو آپ سمجھیں ان ساری باتوں کو۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم الکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم اس میں تمام امور تقسیم کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القروب میں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکانات تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، مکانات تعمیر کرنے والوں کو نہیں پتہ قبر خود کے تیار ہو چکی ہے،
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نئے نئے لباس تیار کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں والوں ان کے کفن تیار ہو چکے ہیں جس میں سلائی بھی نہیں ہوتی، جیب بھی نہیں ہوتی۔ یہ صورتحال ہوتی ہے شب برات میں۔ آپ دیکھیں کتنے رخصت ہو گئے، معلوم تھا کون کون چلا گیا؟ ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجیے، کتنے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ کسی کے والدین چلے گئے، کسی کے بہنوئی چلے گئے، کسی کی ماں چلے گئی، کسی کے باپ چلے گئے، کسی کی بیوی چلے گئی، کسی کے بچے چلے گئے۔ تو جانا تو سب نے ہے، تیاری کس نے کی ہے؟ تیاری کی بات ہو رہی ہے۔ تو بدل لیجیے میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، یہ درس قرآن تھا۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو یہ تو صورتحال ہو گئی۔ اب تمنا کیا ہے؟ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اس لیے صبح کو بھی مدرسہ ہوتا ہے، دوپہر کو بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد مغرب کے بعد الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے قرآن کریم پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنت